اضافی 170 ارب روپے کے محصولات کی وصولی کا ہے، جس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا کہ کیوں۔ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس معزز ایوان میں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں اس پاکستان کو اس نقطے پہ آ کے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس بارے میں معزز ایوان کو تفصیل بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ IMF کی ٹیم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو رواں مالی سال جو کہ فسکل ایئر 2022-2023 کے اہداف ہیں وہ اس کو پورا کرے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے جو انہوں نے اہداف کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے اس لیے نئے ٹیکس، یہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ ان اضافی محصولات کا حکومت کی مالی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں بجلی کے سرکلر ڈیٹ کا ایک دیرینہ بحران چل رہا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، مختلف حکومتوں میں چل رہا ہے، لیکن اس کا حجم وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بجلی کی چوری، لائن لاسز، بلوں کی عدم ادائیگی کے نتیجے میں جناب اسپیکر 3000 ارب روپے کے لگ بھگ بجلی کے بلوں کے عوض صرف 1600 ارب وصول کیا جاتا ہے اس ملک میں، اور جو باقی ہے 1400 ارب وہ آپ کا سالانہ نقصان ہے صرف بجلی پاور سیکٹر میں اس ملک کا۔ یہ کسی بھی معیشت کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس قسم کے نقصان کی کوئی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں معزز ممبران کی توجہ اس امر کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ 2013 سے 2018 کے دوران ہماری پچھلی حکومت PMLN نے اس سنگین معاملے کو ٹیکل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کی نتیجے میں جو سرکلر ڈیٹ کی بڑھنے کی رفتار میں خاطر خواہ کمی آئی۔ جناب اسپیکر، شومی قسمت پچھلی حکومت نے اس مسئلے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی، اور ان کی نااہلی کے سبب 4 سالہ حکومت کے دوران سرکلر ڈیٹ 1148 ارب جو 2018 میں تھا وہ بڑھ کر 2467 ارب تک پہنچ چکا ہے، روپوں پہ پہنچ چکا ہے۔ 2467 ارب 1148 ارب سے within 4 years۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات جناب اسپیکر ہمارے اپنے معاشی مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دگرگوں صورتحال سے نمٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم چند مشکل فیصلے کریں جو آج ہمیں گرام معلوم ہوتے ہیں، مگر بجلی کے شعبے کی اصلاح اور معاشی استحکام کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ جناب اسپیکر، اس تناظر میں عالمی مالیاتی اداروں نے بھی اس شعبے کی اصلاحات کو یقینی بنانے پر بہت زور دیا ہے۔ اس شعبے میں جن اصلاحات کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں رواں مالی سال میں سرکلر ڈیٹ میں 855 ارب روپے کے تخمینہ جو اس میں ایڈ ہو رہا تھا اس سال، اس کو کم کر کے 336 ارب روپے کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا نیا ہدف ہے کہ 855، کیونکہ تقریباً 570 ارب بجٹ میں آپ نے اس معزز ایوان نے بجٹ میں یعنی پاس کیا ہوا ہے۔ میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو 855 ہے جناب اسپیکر، وہ ٹوٹل سال کا فرق نہیں ہے، ٹوٹل 1400 ارب کا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ باقی مائندہ گیپ کو پر کرنے کے لیے بجٹ سے رقم مختص کی جائے گی، جس کی وجہ سے بجٹ میں جو مزید خسارہ آ رہا ہے اس کے لیے IMF سے یہ طے ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم نئے محصولات سے حاصل کریں گے۔ لہٰذا کابینہ نے اس فائنانس بل کے ذریعے جو میں نے آپ کی یعنی خدمت میں پیش کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حد الوسع کوشش یہ ہے کہ صرف ایسے ٹیکس لگائے جائیں جن کا براہ راست غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم بوجھ آئے۔ اس لیے روزمرہ کی اشیاء پر اضافی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ اس تناظر میں اس معزز ایوان کے سامنے مندرجہ ذیل ٹیکس تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، حکومت نے امیر طبقے پر اضافی ٹیکس لگانے کی حکمت عملی کے تحت اب لگژری آئٹم پر GST کی شرح کو 17% سے بڑھا کر لگژری آئٹم پر جو کہ پہلے بین رہی ہیں کچھ مہینے پہلے، اس پر 25% کی بلند سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح جو ایئر ٹریول ہے وہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس میں جو کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 20% آف دی ایئر ٹکٹ یا 50,000 روپے جو بھی زیادہ ہو، وچ ایور از ہائر، 20% آف دی ایئر فیئر اور جو ٹوٹل ہے ود ٹیکسیز ایٹسٹرا، اور 50,000 وچ ایور از ہائر۔ دوسری، شادی بیاہ کی پرتعیش ویڈنگ ہالز میں منعقدہ تقریبات پر بجا اثرات دیکھنے میں اور میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہم سب کو سادگی اپنانی چاہیے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے
کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر 10% کی شرح سے ود ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ نمبر 3، جناب اسپیکر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی چند ایسی اشیاء کی قیمتیں بڑھانے کی سفارش انہوں نے کی ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اس لیے سگریٹ، ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، سیمنٹ پر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے اس بل میں، اور کووڈ سے پہلے بھی یہ 2 روپے فی کلو گرام ہی تھی، کووڈ کے دوران اس کو کم کیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، نمبر 5، جی ایس ٹی کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 18% کیا جا رہا ہے۔ اضافی محصولات عائد کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ عام استعمال کی اشیاء مثلا گندم، چاول، دودھ، دالیں، سبزیاں، پھل، مچھلی، انڈوں اور کھلے گوشت اور مرغی پر یہ اضافی ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ مہنگائی نے غریب ہمارے بہن بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کے ماہانہ وظیفے میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے لیے 40 ارب روپے مزید مختص کیے جا رہے ہیں، یعنی 360 ارب کا جو اس معزز ایوان نے بی آئی ایس پی کے لیے بجٹ منظور کیا تھا اس کو بڑھا کر 400 ارب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف 170 ارب کے جو ٹیکسز تو ضرور لگ رہے ہیں، لیکن 40 ارب جو ہے وہ یعنی جو موسٹ ڈیزرونگ آپ کے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت جن کو امداد حکومت دیتی ہے، جو اس کا فرض ہے، اس کو 40 ارب بڑھا کر اپنا 400 ارب کیا جا رہا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو اس بات پر بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ سادگی اپنائے گی اور عوام کو ایسا کرنے کی تلقین کرے گی۔ اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف عنقریب قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ جناب اسپیکر، اب تک تو میں نے معیشت کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اقدامات بتا رہا تھا جس سے سلیکٹڈ حکومت کی ناتجربہ کار ٹیم کی پیدا کردہ خرابیاں دور ہوں گی۔ اب میں ان بنیادی اصلاحات کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کے ذریعے معیشت میں استحکام آئے گا۔ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم سب مل کر انشاءاللہ جو ہمیں شروع میں مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے ماضی کی طرح کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کا عمل دوبارہ بحال ہوگا۔